السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 85۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، تو کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ حصے کے ساتھ کفر اور انکار کی روش اختیار کرتے ہو؟ تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا دنیا میں رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور قیامت کے دن وہ لوٹائے جائیں گے شدید ترین عذاب کی طرف، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ غافل نہیں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 85 کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ہم نے ابھی سماعت کی۔ اب اس کی تفسیر یوں ہے، عملاً جان بوجھ کر اللہ کی کتاب کے بعض احکام کو نظر انداز کر دینا اور بعض پر عمل کرنا، اس دو عملی کو قرآن نے کفر اور ایمان سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی کتاب اللہ پر عمل کرنا ایمان ہے اور کتاب اللہ پر عمل نہ کرنا کفر اور انکار ہے۔ یعنی قرآن کے مطابق جو ہے اپنے کو عمل کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اس کے اندر۔ جب ہم سمجھیں گے، جب ہم مانی جانیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں کو کرنے کے لیے کہہ رہا اور کن چیزوں کو نہیں کرنا۔ تو یہاں یہی بات اس کے اوپر ہے۔ اس عملی نفاق یا زندگی تناقض کی سزا اللہ کی نگاہ میں یہ ہے کہ اس نفاق اور دو عملی میں مبتلا لوگوں کو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ ذلیل اور خوار اور رسوا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کی باتوں پر اگر عمل نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ ذلیل اور رسوا دنیا میں ہی کر دیا تھا۔ اور یہ دنیاوی رسوائی اور ذلت خواری کی سزا بہت ہلکی سزا ہے۔ دنیا کے اندر جو سزا ملتی وہ ہلکی سزا ہے آخرت کی سزا کے مقابلے میں۔ کتاب اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے عملاً اس کے احکام کو ٹھکرا دینا کوئی معمولی جرم نہیں ہے، یہ در حقیقت احکام الہی کی ناقدری ہے۔ احکام الہی جیسی نعمت کی ناشکری ہے، بلکہ یہ کافرانہ رویہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس کتاب کے اندر جو احکام ہم کو دے رہا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ عمل کریں گے تو گویا اس کا شکر ادا کرے جیسا، عمل اگر نہیں کریں گے تو کفر کرے جیسا، اس کی نافرمانی کرے جیسا، اس کی ناقدری کرے جیسا یہ ہے۔ اس جرم کی سزا آخرت میں کیا ہے؟ شدید ترین ہے۔ گناہ کی سزا شدید ہے، سخت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو غافل سمجھنے کے برابر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام اعمال، کرتوت اور کارناموں سے واقف ہے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، چاہے ہم اندھیرے میں کریں، چاہے بند کمرے میں کریں، چاہے اکیلے موبائل دیکھیں، اچھی چیز یا بری چیز، وہ سب چیزیں اللہ جانتا ہے، اس کے فرشتے بھی نوٹ کرتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو غافل سمجھنے کے برابر، جبکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام اعمال، کرتوت، کارناموں سے واقف ہے۔ ایک طرف ان کا یہ دعویٰ تھا اور اس پر وہ پھولے ہوئے تھے کہ چونکہ ہم اللہ کے پیارے اور چہیتے ہیں اس لیے جہنم کی آگ ہم کو چھو بھی نہیں سکتی۔ کون؟ یہود، جوس کیا کہتے تھے؟ جہنم کے عذاب ہم کو
چھوئیں گے، جہنم کی آگ جو ہم کو چھوئیں گے نہیں. کیوں؟ اس لیے ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ایسا کہتے تھے. ہاں، اگر جانا ہی پڑا تو چند روز کے لیے جانا ہوگا. اگر دوزخ میں آگ میں اگر جانا بھی پڑے تو تھوڑے دن جانا ہوگا، پھر بعد میں نکل کر آئیں گے. لیکن تھوڑے دن بھی جانا کیا معمولی جانا ہے؟ کتنا سخت ہے. دنیا کی آگ کو ہم چھین نہیں سکتے، اور جہنم کی آگ کتنی سخت ہوگی. یہ یہودیوں کا یہ تھا. اسی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان سے کہہ دیں کہ کیا تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے ایسا کوئی عہد لے لیا ہے کہ وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر ایسا الزام تھوپ رہے ہو جس کا تمہیں علم تک نہیں ہے. دوسرا جواب اگلی آیت نمبر 81 میں یہ دیا گیا، کیوں نہیں تم ہو یا کوئی اور ہو جس نے برائی کمائی، جس نے دنیا میں برائی کمائی، جس نے گناہ کیا، جس نے غلط کام کیا، جس نے اللہ کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کی، اور اس کی خطاؤں اور گناہوں نے اسے جب گھیر لیا تو اس کا احاطہ کر لیا تو اس کے گناہ اس پر چھا گئے، تو ایسے لوگ کیا ہے؟ دوزخی ہے. کہاں جائیں گے وہ لوگ؟ دوزخ میں جائیں گے. وہ ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہیں گے؟ دوزخ میں رہیں گے. چاہے ان کو یہ زوم ہو کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، چہیتے ہیں، یا ان کو یہ غرہ ہو کہ ان کو دوزخ کی آگ مس بھی نہیں کر سکتی. بہرحال محض رشتہ اور تعلق اصل نہیں ہے، بلکہ اصل چیز آدمی کا ایمان ہے. اصل چیز کیا ہے؟ کا ایمان ہے. ہمارا ایمان اللہ پر کیسا ہے، رسول پر کیسا ہے، رسولوں پر کیسا ہے، کتابوں پر کیسا ہے، قرآن پر کیسا ہے، آخرت پر کیسا ہے، تقدیر پر ہے، اس کے اوپر ہے. کتنا مضبوط یقین ہم نے ہوگا اتنا ہمارا ایمان جو ہے مضبوط ہوگا. ایمان جب مضبوط ہوگا تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوگا. تو ایمان اللہ، رسول، آخرت پر جو اپنا مضبوط ہونا چاہیے. وہ بہت اصل چیز جو ہے یہ کاؤنٹ کی جائے گی کہ انسان کا ایمان کیسا ہے اور اس کا عمل کیسا ہے. ایمان کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے. دوزخ سے وہی بچے گا جو گناہوں سے زندگی بھر بچنے کی اپنی سی پوری کوشش کرتا رہے گا. دوزخ میں آگ میں جانے سے کون لوگ بچیں گے؟ وہ لوگ بچیں گے جو گناہ نہیں کریں گے. اگر کر بھی ہو بھی گیا گناہ، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ سے معافی چاہیں گے، اے اللہ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، آئندہ سے نہیں کروں گا کر کے ایسا معافی مانگیں گے. تو یہ لوگ جو ہے ان کو جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اور جنت یہی لوگ پائیں گے جس نے جنتیوں کے جیسے کام کیے ہوں گے، اچھے کام کیے ہوں گے. نمازوں کی پابندی، روزوں کی پابندی، زکوٰۃ، اللہ نے پیسہ دیا تو پیسہ زکوٰۃ کی پابندی، اللہ نے پیسہ دیا تو حج جانا، خانہ کعبہ مدینہ جانا، پھر اس کے ساتھ بھلائی کے کام کرنا، اچھے کام کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، اچھے کام کرنا، یہ تمام. تو ایسے لوگ جو ہے جنت میں جائیں گے. دوسری طرف یہود کے علماء کا یہ حال تھا کہ جانتے بوجھتے اللہ کے کلام میں معنوی اور لفظی تحریف کرتے تھے. اللہ نے جو لکھا ہے، اللہ نے جو بھیجا ہے، اس کلام کے اندر تبدیلی کرتے تھے. معنی کچھ سے کچھ کر دینا تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا. الفاظ تک کو بدل دیتے تھے. چنانچہ فرمایا، تو کیا اے ایمان والو تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ یہودی ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں کا ایک فریق اللہ کا کلام سنتا ہے، پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد یہ لوگ جانتے بوجھتے اس میں تحریف کرتے ہیں، چینج کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ یہود کی انگریزی میں کیا بولیں گے؟ جوز لوگ جو ہے وہ چینج کرتے ہیں. تیسری طرف ان کا حال یہ تھا کہ اللہ کی کتاب کے ان احکام پر تو عمل کرتے تھے
جو ان کے اپنے مفاد کے مطابق ہوتے، اور جہاں کہیں کتاب اللہ کے احکام ان کے خیالات، ان کی عادتوں اور رسم و رواج اور مفاد کے خلاف ہوتے تو وہ انہیں نظر انداز کر جاتے تھے۔ یعنی قرآن مجید کے اندر کی ایسی چیزیں لیتی تھے جو ان کے فائدے کے ہو، جس میں ان کا فائدہ ہو رہا، اور جہاں پر فائدہ نہیں دکھ رہا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو ایسا کرنا غلط ہے، پورے تعلیمات کو لینا۔ دراصل یہودیوں کے جو قبیلے مدینے کے آس پاس آباد تھے ان میں 2 قبیلے مشہور تھے۔ کون سے قبیلے؟ بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ قبیلے تھے۔ بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے اور بنو نذیر خزرج کے حلیف تھے۔ اس لیے اوس اور خزرج میں جب جنگ ہوتی تھی تو بنو قریظہ اور بنو نذیر بھی اپنے اپنے حلیف قبیلوں کے ساتھ شامل ہو کر اپنے ہم مذہب قبیلے سے نبردآزما ہوتے تھے، لڑتے تھے، ان کو قتل کرتے، ان کو گھر سے بے گھر کرتے، اور موقع پاتے تو ان کے گھر کے مال اور متاع اور اسباب کو جو ہے وہ لوٹ لیتے تھے۔ اور جو لڑائی تھم جاتی اور قیدیوں کا تبادلہ ہوتا تو بنو قریظہ اور بنو نذیر بھی اپنے اپنے قبیلے کے قیدیوں کا تبادلہ فدیے کے عوض کرتے تھے۔ یعنی جو لوگ پکڑے جاتے تو ان کو کچھ رقم لے کر ان کو چھوڑتے تھے، مال لے کر چھوڑتے تھے، اور اس عمل کے لیے تورات کا حوالہ دیا جاتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر تم ہی ہو جو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور ایک فریق کو ان کے دیار سے نکالتے ہو، گناہ اور زیادتی، ظلم اور زور کے ساتھ ان پر غلبہ حاصل کرتے ہو، اور اگر قیدی آئیں تو ان کا فدیہ لے دے کر ان کو چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا اور ان کو جلا وطن کرنا ہی تم پر حرام تھا۔ کیا تم اللہ کی کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے اور بعض حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو ایسا عمل کرے اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے نا بار بار ڈراتا ہے کہ غلط کام نہیں کرنا، غلط کام اگر کریں گے، گناہ کام کریں گے، برائی اگر کریں گے، تم کو جو ہے پھر اللہ تعالیٰ شدید عذاب میں مبتلا کرے گا، اور وہاں کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ قرآن مجید میں اس داستان کو محفوظ کیوں کر دیا گیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہودیوں میں یہ خرابی اور کتاب اللہ سے ان کی یہ بے اعتنائی پیدا ہی کیوں ہوئی تھی؟ اس دوسرے سوال کا جواب خود قرآن مجید میں موجود ہے کہ دنیا کی حقیر اور ذلیل زندگی کو انہوں نے آخرت کی بہتر اور اعلیٰ زندگی کے مقابلے میں ترجیح دی تھی۔ آخرت کی زندگی بہتر ہے، یہاں سے ہم مر کر اللہ کے پاس جب جائیں گے نا، اچھے عمل لے کر، اچھا ایمان لے کر جائیں گے تو وہ زندگی زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ ایگزام ہے، امتحان ہے۔ اس امتحان میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھ کرا کہ ہم کیسے عمل کرتے، اچھے عمل کرتے یا برے عمل کرتے، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھ رہا ہے۔ تو آخرت کو مقصود بنانے کے بجائے یہ لوگ کیا ہے، دنیا کے گرویدہ اور فریفتہ ہو گئے، دنیا کی چمک دھمک، دنیا کی مال متاع، دنیا کی زینت، اس کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ ہوا، اسی لیے باقی کے مقابلے میں فانی پر ریچھ گئے تھے، اسی لیے ان کو اپنا دنیا کا مفاد، دنیا کی عزت، دنیا کی شہرت اور دنیا کا عہدہ اور منصب عزیز تھا، دنیا کو بہت چاہتے تھے۔ اس لیے وہ کتاب اللہ کو نظر انداز کر جاتے تھے۔ چنانچہ ارشاد ہے، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے آخرت کے بدلے میں۔
دنیا کو زیادہ امپورٹنس دیا ہے، تو ان پر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کو مدد حاصل ہوگی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 86 کی ترجمانی۔ یہیں سے یہ حقیقت بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ کتاب اللہ کے مقابلے میں دنیاوی مفاد کو ترجیح دینے کی سزا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے کی سزا آخر دنیاوی زندگی میں رسوائی اور ذلت خواری کیوں ہے؟ اسی لیے کہ ذلیل الخوار اور رسوا زندگی کو ترجیح دینے، کتاب اللہ اور آخرت کو نظر انداز کرنے کی سزا کیا ہے؟ قرآن مجید کو چھوڑ دینا، قرآن مجید کو نہیں پڑھنا، قرآن مجید کو نہیں سمجھنا، قرآن مجید پر عمل نہیں کرنا، قرآن مجید کے پیغام کو نہیں پہنچانا، یہ تمام چیزیں آتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے کہ ذلت خوار کی، اسی لیے کہ ذلیل اور خوار اور رسوا زندگی کو ترجیح دینے، کتاب اللہ اور آخرت کو نظر انداز کرنے کی سزا ذلت اور خواری اور رسوائی ہی مناسب ہے۔ آگے اب اس سوال کو لیجئے کہ یہودیوں کی داستان جرم کو قرآن میں محفوظ کیوں کر دیا گیا؟ تقریباً 16 رکوع تک جو ہے ان کے جرم کی داستان سورہ بقرہ میں ہم کو ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کا تذکرہ کیا؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو اور معلوم رہے کہ بنی اسرائیل کو منصب امامت سے کیوں معزول کیا گیا تھا۔ سمجھ میں آ رہا؟ بنی اسرائیل کو امامت کے منصب سے کیوں معزول کیا گیا؟ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ جو امت اب اس منصب پر فائز کی گئی وہ ہوشیار ہے کہ جن اخلاقی، ذہنی اور قلبی، سماجی، عملی جرائم کی وجہ سے عملی جرائم ایک ایسی قوم کو جو ایک زمانے میں اللہ کی محبوب ترین قوم تھی، جس میں سینکڑوں اور ہزاروں انبیاء پیدا ہوئے، وہ جب کردار اور سیرت، عمل اور اخلاق کے پہلو سے کھوکھلی ہو گئی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ہٹا دیا، اس کو معزول کر دیا۔ اس لیے ان تمام فکری اور عملی اور اخلاقی برائیوں اور گناہوں اور جرائم سے اپنا دامن پاک رکھنا، ورنہ تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا۔ یہ ہمارے لیے نصیحت ہے، ہمارے لیے سبق ہے۔ مگر افسوس کہ آج امت مسلمہ یہودیوں کے قدم بقدم چل رہی ہے۔ چنانچہ اس درس میں جن اخلاقی جرائم کا ذکر آیا ہے کہ یہودی ان کے مرتکب ہو چکے تھے، وہ سب خرابیاں مسلمانوں میں بھی پیدا ہو چکی ہیں۔ مثال کے طور پر مندرجہ ذیل برائیاں مسلمانوں میں پیدا ہو چکی ہیں۔ پہلی برائی، اللہ کی کتاب کے بعض احکام نہیں بلکہ بہت سے احکام، زیادہ تر احکام مسلمان عملاً چھوڑے ہوئے ہیں، جن کا تعلق صرف سیاست کے پہلو ہی سے نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو سے ہے۔ ایک طرف قرآنی احکام کی فہرست تیار کیجیے اور دوسری طرف مسلمانوں کی عملی زندگی کا جائزہ لیجیے اور سروے کیجیے، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنے فیصد مسلمان قرآن کے کتنے فیصد احکام پر عمل کرتے ہیں۔ بہت اہم نکتہ ہے، میں اور ہم تمام جو ہے اپنا جائزہ لیتے رہنا ہے۔ قرآن مجید جب بھی ہم پڑھیں تو یہ سمجھ کر پڑھیں کہ ہم سے مخاطب ہے، اور ہم پڑھتے ہوئے اپنا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی قرآن کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں، یا اس کے خلاف گزر رہی تو اللہ سے توبہ کریں، رجوع کریں، استغفار کریں، بخشش طلب کریں اور سیدھے راستے پر پھر اپنے آپ کو ڈالیں۔ تو اللہ کی کتاب پر ایمان رکھنے کے باوجود مسلمان کیا ہے؟ عملی کفر میں مبتلا ہیں۔ عملی کفر میں مبتلا ہونے کے باوجود یہودی اپنے کو اللہ کا محبوب اور چہیتا سمجھتے تھے۔ یہی حال آج مسلمانوں کا ہے کہ عقائد اور نظریات، غیر اسلامی اخلاق، کردار، غیر اسلامی رہن سہن اور سماجی زندگی، غیر اسلامی کمانے کے طریقے اور خرچ کرنے کے ڈھنگ، غیر اسلامی سیاست اور اجتماعیت
غیر اسلامی مگر غرہ یہ کہ ہم اللہ کے محبوب امت میں سے ہیں۔ یہ ہے، عمل تو نہیں کریں گے لیکن ان کو اس کا پھل چاہیے، اور یہ کہ ہم جو ہے امت میں سے ہیں کر کے، ایسا یعنی ہلکا ہلکا، بغیر آزمائش کے، بغیر تکلیف کے، بغیر مصائب کے وہ جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری اکثریت مسلمانوں کا حال یہ ہے۔ یہ یہودی یہ سمجھتے تھے اور کہتے بھی تھے کہ ہم فکر اور عمل اور اخلاق میں خواہ کتنے ہی دنیا پرست اور بد کرداری کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ اللہ کے محبوب امت میں ہے، اس لیے بہرحال بخشے جائیں گے۔ یہی حال آج ہمارے مسلمانوں کا بھی ہے۔ مسلمان بھی یہی سوچتے کہ کتنا بھی چاہے گناہ کرو یہ کرو، لیکن ہر حال میں بعد میں ہم بخشے جائیں گے، دوزخ میں سے نکال کر جنت میں ڈالے جائیں گے۔ یہ ہے اگلا نقطہ۔ یہودی اللہ کی کتاب میں معنوی اور لفظی دونوں قسم کی تحریف کرتے تھے۔ مسلمان تحریف لفظی سے تو بچے رہے، لیکن معنوی تحریف کی مثالیں ان کے یہاں بھی کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ معنوں میں تبدیلی کرنا یہ جو ہے پائی جاتی ہے۔ پانچواں نقطہ، بنو قریظہ اور بنو نذیر اپنے حلیف قبیلوں کے ساتھ ان کی فوجوں میں شامل ہو کر ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے، ایک دوسرے کو اجاڑتے تھے، ایک دوسرے کے گھروں اور بستیوں کو تباہ کر ڈالتے تھے۔ مسلمانوں میں بھی اس کی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ ایران اور عراق کی جنگ، عراق کا کویت پر حملہ اور قبضہ تازہ مثالیں ہیں۔ تازہ مثالیں بھی، اور جو اگر ہم اگر مطالعہ کریں، حالات حاضرہ پر نظر رکھیں تو اس کا ہم کو اندازہ ہو سکتا ہے۔ چھٹا نقطہ، مسلمانوں میں بھی یہ خرابیاں اس لیے پیدا ہوئی ہیں کہ مسلمان دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگا ہے، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنے لگا ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اہمیت دینے لگا ہے، خوف خدا اور خیال آخرت سے بے نیاز ہو گئے اور کتاب اللہ سے بے اعتنائی برتنے لگے ہیں۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ بدسلوکی کی جو سزا یہودیوں کو ملی تھی، آج مسلمان بھی اسی عذاب میں مبتلا ہیں، یعنی ذلت اور خواری اور رسوائی کا عذاب جو ہے وہ ملے گا اگر ہم ان کے مطابق، ان کے نقش قدم پر اگر ہم چلیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے، عمل کرنے، صحیح ایمان رکھنے اور جو ہے صحیح راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔